اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کو ہر چیز چاہیے، لیکن اگر آپ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اینڈ دس از دا ٹائم دیٹ از ریکوائرڈ کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکیں اور استغفار کریں اور کثرت سے کریں. یہ نہیں کہ آپ نے 10 بار کر لیا، 20 بار کر لیا، 100 بار کر لیا. اپنے ذکر کو استغفار سے بلند کریں، اور استغفار کے بہت فائدے ہیں. نمبر 1 از آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ نے سچی طور پر معافی مانگنی ہے اپنی گناہوں کی. نمبر 2 از ہمیں نا بے چینی ہے، سکون نہیں ہے. ایوری بڈی وانٹ سکون ان دیئر لائف، مگر سکون کس چیز سے آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے اور کانسٹنٹلی توبہ سے. تو پلیز اس چیز کو سمجھیے کہ ہم نے اللہ کے آگے جھکنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ہمیں لگتا ہے نمبر 3 از ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. آف کورس جب آپ کے گناہ پہاڑ جتنے بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، اور جب آپ اپنے گناہ دھونے کے لیے اللہ کے آگے جھکو گے اور بار 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 ذکر کرو گے، اللہ کا استغفر اللہ پڑھو گے، تو آپ کے رزق میں بہت 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 برکت آئے گی. ہماری لائف انفارچونیٹلی ہم جس ایرا میں جی رہے ہیں، انفارمیشن کا بمبارڈمنٹ ہے اور بہت مشکلیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشانیاں ہیں، انزائٹی ہیں، تکالیف ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ مشکلیں آسان ہی نہیں ہو سکتی. لیکن استغفر اللہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے. تو پلیز اپنے آپ کو استغفار کے ذریعے جو ہے اللہ سے مدد مانگیں. آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی آڑ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور جب آپ توبہ و استغفار کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، تو اللہ آپ کی دعاؤں کو بہت قبول کرتے ہیں. آپ کا دل نرم ہوتا ہے. آپ ہمارے دلوں کو اتنا سخت کر دیا ہے بیکاز ہم 24 گھنٹے فون میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کیا کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں. تو آپ کا دل نرم کرنے کے لیے، تکبر مٹانے کے لیے، آپ کی ایگو مٹانے کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے. تو پلیز ہر انسان کو اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے اور انہیں پہچاننا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے آگے جھک سکیں. اینڈ انفارچونیٹلی اب نا پازیٹیوٹی رہی ہی نہیں ہے. 10 میں سے کوئی ایک بندہ ہی پازیٹیو آپ کو نظر آتا ہے، باقی سارے 9 لوگ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں. اور وہ 9 لوگ چونکہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں تو ہم نے اس کو نا نارملائز کر لیا ہے. اینڈ وہ ایک بندہ جو پازیٹیو ہے وہ بڑا یونیک لگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سارے کے سارے نیگیٹو ہو چکے ہیں. تو پلیز اس چیز کو سمجھیے کہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے اندر سے مٹنی چاہیے، اور بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں رہیں. شیطان کے وسوسے کم ہوتے ہیں. شیطان ہمیں کتنے وسوسے دلاتا ہے دن بھر میں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تم فیلئر ہو، ایکس وائی زی ایکس وائی زی. تو پلیز استغفار دل کو پاک کرتا ہے اور اللہ کی یاد تازہ کرتا ہے. تو اس بات کو سمجھیے. ہر دن نئی شروعات کے ساتھ آپ اپنا اسٹارٹ کریں اور صبح اٹھتے ہی استغفار پڑھا کریں، کیونکہ دیٹ از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا ڈے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اینڈ انشاءاللہ اس میں تبدیلی اور چینجز بھی آئیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا. اینڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں رہیں گے تو آپ کو صرف دنیا میں کامیابی ملے گی؟ نو، دیٹ از یو آر سیونگ یور سیلف، دیٹ از یو آر سیونگ فار دا آخرہ ایز ویل. تو آپ کو وہاں کیا ملنے والا ہے، کس اللہ کی کتنی رحمت اور مغفرت ملنے والی ہے، وی کین ناٹ ایون امیجن. تو پلیز پلیز پلیز، اگر میں آپ کو ایک لفظ میں بتاؤں کہ آپ کو رزق چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، اولاد چاہیے، بارش چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استغفار کے اتنے فائدے بتائے قرآن میں. تو پلیز اگر ہمیں وہ سارے سمجھ آ جائے نا تو ہم سب چھوڑ کے 2 ہی چیز کام کریں. نمبر 1 از استغفار، نمبر 2 از صلوات. دیٹ از اٹ. اینڈ دس از آل you required from Allah. Seek His forgiveness and you will be showered with all His blessings, inshallah subhanahu wa ta'ala.